وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ وہ ہر چیز کا رب ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا وارث ہے، اور ہم سب کو بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، جو خاتم النبیین ہیں، جن کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ لازم ٹھہرایا ہے، اور جو جنت میں جانے کا واحد راستہ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد دنیا میں افضل ترین اور اشرف ترین ہیں، جن کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ہی کیا تھا، آپ کے اسوہ حسنہ کا، اور اس چیز پہ بات ہوئی تھی کہ آپ کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی سنت کو اور حکمت کو جو ہے وہ پڑھنا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو ہماری عبادت کا حصہ ہے، اور جو ہماری نجات کا حصہ ہے۔ تو آج ہم اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آغاز سے بات کرتے ہیں۔ اس بات سے ہم سارے لوگ ہی آگاہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت، آپ کی نبوت سے قبل جو زمانہ تھا وہ کس طرح کا تھا۔ اس میں کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، زیادہ سے زیادہ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنا یہ بڑے فخر کی بات تھی، قتل و غارت بڑی معمولی سی بات تھی، اور سب سے غلیظ ترین چیز شرک اپنی آخری حد اور آخری صورت میں موجود تھا۔
اور جس کی گمراہی سے بڑے بڑے رؤساء لوگ بھی نہیں بچے تھے، بڑے بڑے جن کو وقت کا صاحب فہم و بصیرت سمجھا جاتا تھا۔ قریش کے سردار رؤساء خود جو ہے وہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 365 بتوں کی سرپرستی کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہ سنت ہے، جب اندھیرا گٹا ٹوپ چھا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے اور روشنی نکلتی ہے، اور آفتاب جو ہے وہ پوری زمین کو، پوری روئے زمین کو اپنی کرنوں میں لپیٹ لیتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام شرک اپنے عروج پہ تھا اور بادشاہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ نے پیدا کیا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، ظلم ہی ظلم تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے گھرانے میں آپ کے آفتاب ہدایت نے جس طرح آنکھ کھولی، پھر رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اسی طرح کے حالات تھے۔ عیسوی سال کے مطابق آپ 571 عیسوی میں، جو آج 2024 ہے، مطلب آج کے حساب سے آج سے 1453 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا جو بڑا صاحب شرف اور صاحب فضل خاندان تھا، انبیاء چونکہ اچھے خاندانوں میں ہوتے ہیں، ان کا نسب اور ان کا خاندان اچھا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی۔ اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے، یہ عیسوی سال ہے جس کا آغاز عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا جو سال ہے وہ ہجری سال، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، چونکہ یہی ایک پوائنٹ تھا، یا یہ ایک مقام تھا جو تمام انبیاء کی زندگیوں میں ایک، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سینٹرل پوائنٹ آتا ہے، ایک وسطی زمانہ جب دعوت جو ہے ایک اپنا ٹرن لیتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سب سے جو اہم چیز تھی وہ ہجرت تھی، جس کے بعد اسلام کی طاقت اور اسلام کے زور کا آغاز ہوتا ہے۔ کیونکہ مکہ میں جو 13 سال گزرے وہ بڑی قسم پرسی کے حالات تھے، ظلم تھا، ستم تھا، جور تھا، جبر تھا، آپ پہ، آپ کے گھر والوں پہ، آپ کے خاندان پہ، آپ کے ساتھیوں پہ۔ تو ہجرت چونکہ ایک سب سے اہم واقعہ تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کا جو سال ہے اس کی بنیاد ہجرت کے اوپر رکھی گئی، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1445 سال گزر چکے ہیں۔ 1445واں ہجری سال جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یتیمی کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، پھر آپ 8 سال کے تھے، آپ کے دادا عبد المطلب تھے، آپ جن کی سرپرستی میں تھے، 8 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ وہ بھی دنیا سے چلی گئیں، جو آپ کو مدینہ طیبہ، جب ابھی وہ یثرب تھا، مدینہ نہیں بنا تھا کیونکہ اس کا پرانا نام یثرب تھا، تو آپ کے ننیال وہاں پہ تھے، سیدہ آمنہ وہاں پہ گئی، اور مکے اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جس کو ابوا کہتے ہیں، وہاں پہ ان کی وفات ہوئی، اور ماں بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اللہ نے آپ یوں ہی اپنا جو ہے وہ دل چھوٹا نہ کریں، اللہ نے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اللہ نے آپ کو جب یتیم پایا تھا تو اللہ نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا، اور کیسا ٹھکانہ اللہ نے دیا کہ قیامت کی دیواروں تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی جنت میں بھی جو سب سے اعلیٰ مقام ہوگا، محمود اعلیٰ، وہ رسول اللہ، مقام محمود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بعض دفعہ دنیا کی آزمائشیں اور دنیا کی مصیبتیں یہ انسان کو پختہ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی آزمائشیں آئیں
وہ کسی پہ نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کی اس پہ آتی ہیں، اور کہا سب سے زیادہ آزمائشیں مجھ پہ آئی ہیں۔ یہ زمانہ تھا پھر آپ اپنے چچا ابو طالب ان کی کفالت میں چلے گئے، اور ایک آپ کے چچا زبیر تھے، زبیر بن عبد المطلب، وہ کاروباری آدمی تھے اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ معاشی طور پہ خود کفیل تھے اور وہ بندوبست کرتے تھے۔ ابو طالب کا جو آپ سے تعلق تھا، ان کی سرپرستی اور ان کی اخلاقی حمایت تو آپ کے ساتھ تھی، لیکن معاشی طور پہ وہ بھی اتنے مضبوط نہیں تھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب نے اپنا بیٹا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں دیا ہوا تھا۔ ان کے اپنے معاشی حالات اتنے مضبوط نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لڑکپن کے ایام میں کچھ واقعات مکے میں ہوئے۔ ایک تو جنگ ہوئی جس کو حرب فجار کہا جاتا ہے، قریش کے قبیلے کی اور بنو قیس کی اور بنو حوازن کی جنگ ہوئی، جو ماہ محرم جو حرمت والے مہینے تھے ان میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے ہی یہ جو حرمت والے مہینے ہیں 4 اسلام کے اندر، جو اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک بھی یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے نزدیک بھی مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، جن کو حج کے ایام بھی کہا جاتا ہے، جس میں لوگ حج کی تیاری کرتے تھے یا دور دور سے حج کے قافلے آتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہی یہ حرمت والے مہینے سمجھے جاتے تھے، اور اس میں جنگ و جدال جو ہے وہ جنگ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ غلط سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مورخین نے لکھا ہے یہ جنگ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے قریش کا ساتھ دیا، لیکن آپ نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پھر ایک اور اہم واقعہ آپ کے انہی ایام میں پیش آیا کہ جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ، جس کی عمارت کی حالت سیل کی وجہ سے بڑی خستہ ہو چکی تھی، یا سیلاب آتا تھا تو ڈوب جاتا تھا پانی کے اندر، اس کی عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہا، اور لوگوں میں اعلان کیا کہ اپنی جو حلال کی کمائی ہے وہ خانہ کعبہ پہ لگانی ہے آپ نے۔ خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، حتیم کی جگہ جو ہے وہ باقی رہ گئی، جس کے اوپر چھت نہیں ہے اور وہ جو دیوار بنی ہوئی ہے، ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور وہ دیوار اسی کی اسی طرح رہی۔ اور حجر اسود کو رکھنے کا جب معاملہ پیش آیا تو دوبارہ قبائلی عصبیت نے جنم لیا۔ ایک قبیلہ کہتا ہے کہ میں اس پتھر کو رکھوں گا، اس مقدس پتھر کو، کیونکہ مکہ کے جو اتنے بھی کافر تھے انہوں نے خدا کا کبھی انکار نہیں کیا تھا، مطلب وہ ایتھیسٹ اور ملحد لوگ نہیں تھے، مشرک لوگ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بالکل بدل دیا تھا، بت پرستی اور شرک جو ہے وہ اپنی آخری صورت میں ان میں موجود تھا، لیکن کہیں نہ کہیں خدا کا تصور ضرور موجود تھا ان کے اندر۔ اور وہ جو رسمیں چلی آ رہی تھیں، حج جو بالکل ایک رسم کی طرح رہ گیا تھا، یا وہ بالکل بے لباس ہو کے اور ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑی عبادت والی چیز ہے، یا ان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو الگ تھلگ بیٹھ کے تہنس کیا کرتے تھے، جس کو عبادت کہتے ہیں یا غور و فکر کہتے ہیں، اللہ کی ذات کے لیے یا کائنات کے اندر غور و فکر، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے ابتدائی ایام میں غار حرا میں چلے جاتے تھے اور آپ بیٹھ کے وہاں پہ کائنات پہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تو ان چیزوں کی حرمت اور ان چیزوں کا تقدس تو بہرحال ان کے دلوں میں موجود تھا، اور جب حجر اسود کو رکھنے کا ٹائم آیا تو تمام قبیلے پھر آپس میں لڑ پڑے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ بندہ تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ سب سے پہلے یہاں پہ خانہ کعبہ میں داخل ہوگا ہم اس سے فیصلہ کروا لیں گے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو سب سے پہلے آئی۔ جب آپ داخل ہوئے تو لوگ پکار اٹھے الامین الامین، کہ امانت دار شخص جو ہے وہ آ گیا ہے۔ صادق اور امین جو ہے وہ چونکہ آپ کو سمجھتے تھے وہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی تو آپ ابھی لڑکے تھے بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ایک چادر لے کے آئیں، آپ چادر لے کے آئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجر اسود کو اٹھا کے اور وہ چادر میں رکھا اور تمام قبیلوں کو کہا کہ آپ اس چادر کے کناروں کو جو پکڑ لیں اور آگے لے کے آئیں. تو تمام لوگ وہ کپڑے کے کنارے پکڑ کے لے کے آئے. جب پاس لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے جو ہے اس کی جگہ پہ نصب کر دیا. تو آپ کی قوت فیصلہ ان لوگوں کے درمیان مانی ہوئی تھی. آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی صداقت، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، الغرض جتنے بھی انسانیت کے کمال کے اوصاف اور درجات ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھے. یہ آگے چل کے ہم بات کریں گے آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پہ. بہرحال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت تو پورے قریش میں اور پورے مکے میں مشہور تھی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے واقف تھی. تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی الا رعا غنما، کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں شاید کہ جس طرح بکریوں کو سنبھال کے رکھنا، نہ ان کو زیادہ مارا جائے اور بڑے طریقے کے ساتھ ان کو لے کے چلنا، شاید یہ انبیاء کی تربیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا کہ انہوں نے اپنی قوموں کو کس طرح لے کے چلنا ہے، کہ کوئی بھی اپنے رستے سے ادھر ادھر نہ ہو. بڑے پیار سے سمجھا کے اور بعض دفعہ ہلکا پھلکا ڈانٹ کے لوگوں کو صراط مستقیم پہ جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ لوگوں کو کس طرح رکھنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ نے آپ کو آفر کی کہ آپ جو ہے وہ میرے تجارتی قافلے کے ساتھ شام جائیں، میں لوگوں کو جتنا معاوضہ دیتی ہوں آپ کو دگنا معاوضہ دوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بڑا منافع ہوا. پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے شادی کی جب آپ کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ آپ معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ مالدار خاتون ہے، وہ سارا مال آپ پہ خرچ کرے گی اور آپ کو معاشی طور پہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت اور اللہ تعالیٰ کی تلاش میں جو ہے وہ لگ جائیں. تو 40 سال کی عمر کو جب آپ پہنچے، وحی کا آغاز ہوا. صحیح بخاری مسلم میں روایت آتی ہے، باب بدء الوحی میں امام بخاری نے لکھا ہوا ہے کہ 40 سال میں جب 41واں سال شروع ہوا تو جب وحی کا آغاز ہوا تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ وحی ایک بہت بڑا بوجھ اور بڑا بارے گراں ہوتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو سردی کے موسم میں بھی آپ کے چہرے سے پسینے اس طرح ٹپکتے تھے جس طرح کسی کی خون کی رگ کو کاٹ دیا جائے تو خون کے فوارے باہر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وحی آتی تھی تو آپ کہتے تھے قادت فخذی ان ترزا، مجھے اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. کہ اللہ کا کلام جب نازل ہوتا تھا، اب یکدم اس کلام کو نازل کرنا، تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کا جو تعلق ہے وہ عالم ملکوت کے ساتھ، آسمانوں کے ساتھ جوڑا. جیسے آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ بنی اسرائیل وہاں سے آپ مصر سے نکلے اور گئے، پھر وادی ایمن میں پہنچے. آپ وادی بقا اور مقدس جگہ کے اندر، پھر وہاں پہ آپ نے آگ دیکھی اور وہاں سے آواز آئی کہ موسیٰ کہ اپنے جوتوں کو اتار دیے، انکا بالواد المقدس طوا، آپ اس مقدس اور پاکیزہ وادی میں، اور میں تیرا رب ہوں موسیٰ، اور میں نے تمہیں جو ہے وہ رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا ہے. نبوت اور رسالت، یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہوتی، یہ وہبی چیز ہوتی ہے نبوت اور رسالت. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جہاں چاہتا ہے اپنی رسالت کو اور نبوت کو رکھتا ہے. نبوت اور رسالت، نبی ہونا یا رسول ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان عبادت کر کے یا محنت کر کے نبی اور رسول بن جائے. جس طرح بڑے جعلی لوگ اور کذاب جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، ہم نے بڑی عبادتیں کی ہیں جی ہم یہ ہو گیا. نبوت اور رسالت جہاں پہ اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل رسالتہ، اللہ وہاں پہ اپنی رسالت اور نبوت کو رکھتا ہے. اور دنیا میں جو سب سے پاکیزہ ترین دل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کو اپنی نبوت کے لیے اور اپنی وحی کے لیے چنتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے تمام دلوں میں جان کے دیکھا
تو جو سب سے پاکیزہ دل تھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے مطہر اور سب سے مصفہ جو دل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس دل کو نبوت کے لیے چن لیا۔ پھر آگے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا تو لوگوں میں سے جو سب سے مطہر اور سب سے پاکیزہ دل تھے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے اور آپ کی صحابیت کے لیے اور آپ کے اصحاب کے لیے چن لیا۔ جو سب سے معزز لوگ تھے اس دنیا کے اندر، آج تو لوگ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور ابھی بڑی عید آئے گی، پھر محرم کا موسم آئے گا، محرم کا سیزن آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح اپنی دلوں سے باہر نکل آتے ہیں، اور آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی بیٹھ کے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، یا ان پر طعن و تشنیع کے تیر برسائے جاتے ہیں۔ تو سب سے جو معزز ہستیاں تھیں قرآن مجید میں، کسی انسان کی فضیلت کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت تو دور کی بات، اس آیت میں اشارہ بھی آ رہا ہے تو اس کی فضیلت کے لیے کم نہیں ہے، یہ دنیا میں سب سے بڑی فضیلت اور شرف ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ ہستیاں تھیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی درجنوں آیات کو نازل کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا ہے۔ امتحان اللہ قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ کے اور امتحان لے لیا اللہ نے ان کے دلوں کا۔ یہ تو وہ ہستیاں تھیں، وہ نفوس قدسیاں تھیں جنہوں نے براہ راست اپنے آپ کو چشمہ نبوت سے سیراب کیا تھا، جو وحی کے نزول کے شاہد تھے، جو وحی کو اترتے ہوئے دیکھتے تھے، جنہوں نے جبریل کو انسانی شکل میں اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو پاس بیٹھے ہوتے تھے، جو قرآن مجید کے سب سے اولین مخاطب ہیں، جن کو اللہ نے مخاطب کر کے قرآن مجید کو نازل کیا، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پاکیزہ دل جن لوگوں کے تھے، اللہ نے ان کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے جو ہے وہ چن لیا۔ 40 سال مکمل ہوئے، 41واں سال شروع ہوا، نبوت کا آغاز ہوا، بھی ڈائریکٹ وحی نہیں آئی، ابھی آپ کو خواب آ رہے تھے۔ خواب صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی خواب آتا تھا تو مثل فلق الصبح، جس طرح صبح نکلتی ہے صبح کے آنے کے ساتھ، اس طرح وہ خواب سچا ہو جاتا تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رویا صالحہ، جو نیک اور سچے خواب ہوتے ہیں، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ابھی نبوت کا پورا بوجھ اور نبوت کی ذمہ داری نہیں پڑی۔ آپ نے کہا نبوت ختم ہو گئی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں، لیکن یہ جو نیک اور سچے خواب ہیں، جو نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ باقی رہے گا۔ جو آج بھی جو اولیاء اللہ لوگ ہیں، جو ان میں باقی ہے، جن لوگوں کو خواب آتے ہیں اور ان کے خواب پورے ہو جاتے ہیں، تو 6 ماہ تک تقریباً یہ سلسلہ جاری رہا کہ آپ کو جو خواب آتا وہ بالکل صبح جو ہے وہ اسی طرح مثل صبح جو ہے وہ پورا ہو جاتا، اور آپ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیات تھی۔ آپ اپنا سامان لیتے، پانی لیتے اور ستو لیتے اور غار حرا میں چلے جاتے، پہاڑ کے اوپر کئی دن وہاں پہ گزارتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، جس طرح آپ کے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام جو کائنات میں غور و فکر کر رہے تھے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ اس کائنات میں غور و فکر کرے گا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے اور اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات ایک خالق ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم لوگوں کو عنقریب اس آسمان میں اور اس کائنات میں ہم نشانیاں دکھائیں گے، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات حق ہے اور یہ اسلام اور ہدایت جو ہے وہ حق ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر شروع کیا، ستارے رات کو نکلے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ رب ہے، ستارہ دیکھا تو ستارہ ڈوب گیا، آپ نے کہا ڈوبنے والے جو ہے وہ میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ چاند نکلا تو آپ نے کہا، جب چاند کو دیکھا تو آپ نے کہا یہ بڑا روشن ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی وہ رب ہوا کرتے ہیں۔ جو ڈوب جاتا ہے، جو چلا جاتا ہے، جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی رب نہیں ہوا کرتا۔ ہمارے ہاں تو ایک عجیب سا نظریہ پایا جاتا ہے نا کہ انسان اپنی زندگی میں تو شاید
بہت ساری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، لیکن جب مرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کو کفنا کے دفنا کے 6 گز زمین کے نیچے دفناتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید اس کے پاس عجیب سی مافوق الفطرت طاقتیں آ جاتی ہیں اور وہ سب کی مشکل کشائی اور حاجت روائی پہ قادر ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک عام انسانی طبیعت، ابھی نبوت بھی نہیں ملی، اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے دلائل اور اللہ کے وجود کے دلائل انسان کی فطرت میں رکھے ہوئے ہیں۔ سورج نکلا اتنا بڑا روشن، وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی نہیں کہا میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ میرا رب ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اب یہ غور و فکر کا زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی کہ آپ غار حرا میں چلے جاتے، کئی راتیں وہاں پہ گزارتے آپ، اور جب آپ کے پاس ستو اور پانی ختم ہو جاتا اور دوبارہ واپس آتے اور لے جاتے آپ، یہ کیفیت تھی، اور خواب آتے اور پورے ہو جاتے، اور آپ کہتے کہ مجھے روشنی جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر نظر آتی تھی۔ پھر ایک دن وہ ناموس جو تمام انبیاء پہ نازل ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام وہ غار میں تشریف لائے اور آپ کو پکڑا اور آپ کو کہا اقرا کہ آپ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں امی ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کے دبایا ایک دفعہ، پھر کہا کہ میں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ دنیا کی رسمی تعلیم آپ نے حاصل نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کو ڈائریکٹ جو علم دیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دیا تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا، قرآن مجید خود اس کا جواب دیتا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام علوم آپ کی ذات سے نکلتے ہیں۔ آپ یہ دنیاوی تعلیم کی تو بات چھوڑیں، جو علم ہے، جو حقیقت پہ مبنی ہے، جو وحی پہ مبنی ہے، جو علم الآخرہ ہے، جو معرفت کا علم ہے، جو اللہ کی ذات کی شناسائی کا علم ہے، وہ تو آپ کی ذات سے پھوٹتا ہے۔ وہ علم، وہ آپ کا فیض ہے، وہ آپ کا نور ہے اور آپ کی ہدایت ہے، جس نے تمام عالم اسلام کو جو ہے وہ منور اور روشن کر دیا ہے، وہ آپ کی ذات ہے۔ وہ تمام علوم کا منبع اور تمام ہدایت کا سرچشمہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دنیا کی رسمی تعلیم سے ہٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما كنت تتلو من کتاب ولا تخطو بیمینک، اللہ نے فرمایا کہ آپ اس سے پہلے کسی کتاب کو نہ پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ جاتے کہ یہ پیغمبر تو بڑا پڑھا لکھا ہے، اس نے کتاب اپنے پاس سے بنا کے لے آیا ہوگا۔ اقوام عالم میں تورات تھی، انجیل تھی، یقیناً تورات اور انجیل میں بھی بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ہمارے قرآن مجید میں بھی آیات اور واقعات ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، موجود ہیں، کیونکہ وہ کتابیں بھی تو وہ تھی جو اللہ نے انبیاء پہ نازل کی تھی، اگرچہ وہ اپنی اصلی حالت میں آج دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا اگر آپ پڑھتے یا لکھتے تو یہ باطل پرست لوگ شک کرتے کہ یہ محمد اپنے پاس سے کتاب بنا کے لے آیا ہے۔ تو ایک شخص جس نے کبھی زندگی میں ایک حرف بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، اچانک 40 سال سے اس کی عمر کراس کرتی ہے تو اچانک وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جو تمام عالم عرب اور پوری دنیا کے فصیح اور بلیغ لوگوں کو عاجز کر کے رکھ دیتا ہے کلام۔ یہ معجزہ ہے کہ جس نے 40 سال تک جو کسی کالج یونیورسٹی میں کسی استاذ کے سامنے نہیں بیٹھا، 40 سال سے عمر آگے بڑھتی ہے اور 41ویں سال میں اس کے اوپر ایسا کلام نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے یا وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اس کے کلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ نبوت تھی اور یہ پہلی وحی تھی جب آپ کے اوپر نازل ہوئی، اور جبریل علیہ السلام نے 3 دفعہ آپ کو دبایا اور پھر کہا کہ اقرا۔ یہ سورت علق کی پہلی 4 آیات نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم علم الانسان بالقلم، کہا کہ پڑھیے اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑا نقطہ ہے کہ رب کون ہے، جو ہمارا خالق ہے۔ آپ کوئی اور خالق لائیں، اللہ نے کہا کہ ارونی ماذا خلقوا، یہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ لوگ جو خدا کی ذات کو نہیں مانتے کیا یہ کسی عدم سے وجود میں آئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ لائیں خالق کون ہے۔ کہا پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز
چھین کے لے جائے یہ تو اس کو بھی واپس نہیں لا سکتے۔ یہ خالق اصل میں وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو اس پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لے کے آیا ہے، جو انسان کو ارتقائی مراحل سے گزار کے اس نے اشرف المخلوقات اور افضل المخلوقات جو ہے وہ انسان کو بنایا ہے۔ تو آپ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جو آپ کا خالق ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہی وہ جواب ہے کہ دنیا جس کی تلاش میں ہے، انسان جس کی تلاش میں ہوتا ہے کہ ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ جب انسان اس جواب کو پا لیتا ہے تو اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے کہ جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو بات بھی اسی کی چلنی ہے، توحید بھی اسی کی ہے، اسی کے نبی کی بات مانی جانی ہے، قرآن بھی اسی کا ہے، سنت بھی اسی کا ہے، قانون بھی اسی کا ہے، جو خالق ہے۔ اگر کوئی اور خالق ہے تو لے آؤ اس کا نظام، لے آؤ اس کا دستور، لے آؤ اس کا قانون، لے آؤ اس کی بات لے آؤ۔ وہ ہے جو خالق ہے اور جس نے انسان کو پیدا کیا، اور یہ علم کی بات ہے جس انسان کو وہ سکھایا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا، اور انسان کو قلم کے ساتھ سکھایا ہے۔ اور یہ علم ہے، جب آدم کو پیدا کیا گیا تو سب سے پہلی جو چیز آدم کو سکھائی وہ علم تھا۔ کہا علم آدم الاسماء کلھا، فرشتوں پر جس بات کی فضیلت تھی وہ علم تھا، علم حقیقی جو تھا۔ آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھلائے، اور پھر فرشتوں کے اوپر لے کے آئے۔ فرشتوں کو کہا کہ بتلاؤ تمہارے پاس ان چیزوں کا علم ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ تو پاک ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب وحی آئی، اتنے گھبرائے ہوئے، جبریل علیہ السلام کو اپنی شکل میں دیکھا، گھر واپس آ گئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، کہ اتنی سردی لگ رہی تھی آپ کو، آپ کے اوپر چادر اڑائی۔ پھر ایک وقفہ آ گیا وحی کا کہ یکدم جو ہے وہ آپ کے قلب اطہر پہ اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے، وقفہ آیا۔ اور پھر جو ہے وہ وقت آیا کہ آپ غار سے واپس تشریف لا رہے ہیں، یہ آیات پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور آپ کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ میں نے پھر جبریل کو دیکھا آسمان کے اوپر، اور اس کے 600 پر تھے وہ آسمان کے اوپر، وہ آسمان کے اوپر کرسی جو ہے وہ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا جبریل۔ اور پھر وہ قریب ہوا، سورہ نجم کی جو آیات ہیں، اور اس نے وحی کی، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 قوسین جو ہے وہ تیر جو ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا جبریل۔ تب بھی اتنا بڑا مشکل وقت تھا، گھبرائے ہوئے تھے، واپس آئے، آپ کو یہ آیات وحی کی گئی کہ یا ایھا المدثر، کہ آپ کے دل کا تعلق وہ آسمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اب نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جاری کر دیا گیا، اب رسالت کا آغاز کریں اور لوگوں کو ڈرانا شروع کریں۔ آپ کہتے تھے مجھے چادر اڑا دو، اللہ نے وہ آیت نازل کی، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے، کملی کو اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہوں اور لوگوں کو ڈرائیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کریں، وثیابک فطہر، اور اپنے آپ کو تمام قسم کی آلودگیوں سے پاک کریں، اپنے لباس کو بھی، اپنے دل کو بھی، ہر چیز کو بھی، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو بھی پاک کریں۔ یہ رسالت کا آغاز ہوا۔ اتنا مشکل وقت تھا آپ کے لیے اس وقت۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بتلاتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی کہ اللہ کے رسول، کلا واللہ لا یخزیک اللہ، کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کہ انک لتصل الرحم، کہ آپ رشتہ داریوں کو ملانے والے ہیں، وتقسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف، کہا آپ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، آپ جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے ان کو کما کے لا کے دیتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اڑاتے ہیں، آپ ناداروں کا، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ یہ وہ اوصاف اور خصائل ہیں جو ہر انسان اور ہر مسلمان کے اندر ہونے چاہیے۔ رشتہ داریوں کو ملانا، اور غریب لوگوں کے کام آنا، جن کا کوئی نہیں ہے اس کے کام آنا، مہمانوں کی عزت کرنا، لوگوں کے بوجھ کو اٹھانا۔ کہ اللہ کے رسول جن میں یہ صفات ہوتی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہماری ماؤں بہنوں کے لیے اس میں بڑی خوبصورت جو ہے وہ دروس موجود ہیں کہ بیویاں کس طرح مشکل حالات میں جو ہے اپنے خامدوں کا ساتھ دیا کرتی ہیں۔ جب مشکل حالات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ بیویوں کو پتہ تبھی چلتا ہے جب شوہر پہ غربت آتی ہے، شوہر کے مشکل حالات آتے ہیں، یا کسی قسم کی مصیبت آتی ہے، کہ وہ کس طرح اپنے شوہر کی کمر کو تھپتھپاتی ہیں یا ان سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کو اپنے چچا زاد جو ہے وہ بھائی ورقہ بن نوفل جو اس وقت تورات کے عالم تھے اور وہ عیسائی ہو چکے تھے، کیونکہ اس وقت جو دین تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ ان کے پاس لے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، اور آپ نے سارا واقعہ سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو وہی ناموس اور وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کہا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آوا مخرجیہم، کیا میرے لوگ، میرے خاندان والے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ آپ نے بڑی حیرانی سے پوچھا۔ وہ آگے سے کہتا ہے یا لیتنی کنت جزع، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوں اور میرے اندر طاقت ہو، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی میں آپ کا ساتھ دے سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرانی سے پوچھا، کہا آوا مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ کہنے لگا جس نے بھی اس دعوت کا آغاز کیا ہے، جس نے بھی یہ توحید کا پیغام دیا ہے اور اس کی قوم کے لوگوں نے اس کی مخالفت ہی کی ہے، اس کی دشمنی پہ اتر آئے ہیں۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آپ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مقامات پہ یہ تسلی دی ہے کہ اللہ کے رسول آپ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے تھے ان کی مخالفت بھی اسی طرح ہوئی ہے۔ کئی انبیاء کو آروں سے چیرا گیا، کئی انبیاء کو جو ہے وہ کئی انبیاء کو شہید کیا گیا، کئیوں کو جو ہے وہ جلا دیا گیا، اور کئی انبیاء کو جو ہے وہ آپ دیکھیں طرح طرح کے ظلم کیے گئے ان کے اوپر۔ جتنے بھی لوگ آئے ان کی قوموں نے مخالفت کی ہے۔ قرآن مجید میں جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں ان کا مقصد صرف واقعات کی حد تک نہیں ہے، یہ آنے والے قیامت کی دیواروں تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کے اندر دروس ہیں اور اسباق ہیں کہ جب آپ دعوت حق کی بات کریں گے، آپ جب اسلام کی بات کریں گے، آپ دنیا میں اسلام کے نفاذ کی بات کریں گے تو لوگ آپ کو سلام نہیں کریں گے، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ آج بھی جتنے علماء حق ہیں آپ یہ دیکھیں ان کو آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ امام مالک رحمہ شروع سے لے کے آج تک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، بڑے بڑے ائمہ جو استقامت کے پہاڑ تھے ان کو اپنے وقت کے ظالم حکمرانوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ میری قوم جو ہے وہ نکال دے گی۔ آپ نے اپنی دعوت کا، اسلام کا آغاز کیا، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بلایا، لوگوں کو، اپنے خاندان کو، لوگوں کو دعوت کھانے پہ بلایا اور لوگوں کو دعوت دی۔ پھر کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو عام دعوت دی۔ ظلم و ستم کا دور شروع ہو گیا، لوگوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی۔ چند لوگ مسلمان ہوئے پہلے ایام کے اندر، جن کے اندر آپ کی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسماء بنت ابی بکر تھیں، حضرت ابو بکر کی جو ہے وہ بیٹی تھی، اسماء بنت امیس تھیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور ان کے خاوند تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ تمام لوگ تھے جو ابتدائی ایام میں ایمان لے کے آئے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ سہا، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، عمار بن یاسر کا خاندان تھا، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، وہ سمیہ جن کو کافروں نے جن کے جسم کو، جن کی ٹانگوں کے ساتھ دو اونٹ باندھ کے ایک اونٹ اس طرف کو دوڑایا اور ایک اونٹ اس طرف کو دوڑایا اور ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دے کے آج اسلام ہم تک پہنچایا ہے، اور آج ہم اپنے دل کا بغض اور اپنے دل کا کفر سامنے رکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سارے کے سارے جو ہے وہ نعوذ باللہ دین سے پھر چکے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں عمار بن یاسر، یہ وہ بلال ہے، یہ وہ زنیرہ ہیں جس کی آنکھوں میں جو ہے وہ لوہے کی گرم سلائیاں پھیر دی گئیں اور اس کی بینائی کو ختم کر دیا گیا۔ یہ بلال ہیں جن کی کوئلوں کو، جن کے جسم کی چربی سے ٹھنڈا کیا جاتا تھا اور ان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ بڑا پتھر رکھا جاتا تھا، لیکن وہ ایک ہی آواز دیتا تھا، احد احد، کہ صرف ایک خدا ہے، ایک خدا ہے۔ اس کا قصور یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اتنے الہوں کی جگہ، وہ کہتے تھے عجیب بات کرتا ہے یہ پیغمبر کہ اتنے خداؤں کو ختم کر کے ہم صرف ایک خدا کی بات کریں۔ آج بھی دیکھیں نا لوگوں کو مسئلہ کس سے ہوتا ہے جب ایک خدا کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جن کے دلوں میں کفر ہے، جب آپ صرف ایک خدا کی بات کریں گے ان کے دل کڑ جاتے ہیں۔ جب ایک خدا کے ساتھ دوسرے اس کے لوگوں کی بھی، اس کے شریکوں کی اور اس کے ہمسروں اور ساجیوں کی بات کرتے ہیں، پھر یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہتے تھے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جعل الآلہۃ الہا واحدہ، کہ تمام معبودوں اور تمام الہوں کی جگہ پہ یہ صرف ایک الہ لے کے آئے، وہ اکیلا کیسے سارا کچھ کر لیتا ہے؟
تو یہ اسلام کا آغاز تھا اور اسلام کی دعوت تھی کہ جس طرح کے مظالم پیش آئے اور ہمارے لیے اس میں کیا اسباق ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ پھر اگلے جمعے میں بات کریں گے۔ اسلام کی دعوت کا آغاز کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مراحل سے گزرے، اور کس طرح ایک دن کی روشنی جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی بالکل پہلے مدھم ہوتی ہے، اس کی کرنیں پھوٹتی ہیں اور اندھیرا چھٹنا شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو بڑی بڑی اونچی عمارتوں پہ روشنی اور پہاڑوں پہ روشنی پڑتی ہے، لیکن جب پھر دوپہر کا وقت آتا ہے تو پوری زمین کو سورج جو ہے وہ روشن کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ شام کو اس کا غروب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پوری اسی طرح ہمارے کے سامنے ہے کہ جب ظلمت کا اور اندھیروں کا دور تھا اور یہ آفتاب ہدایت جب نکلا تو کس طرح اس نے پوری دنیا کے دلوں کو منور کر دیا اور پوری دنیا کو ہدایت کی روشنی کو پوری دنیا پہ پھیلا دیا، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے کے گئے تو اسلام ایک تہذیب کے طور پہ، اسلام ایک مضبوط اور مستحکم دین کے طور پہ کھڑا تھا، اور آنے والے چند سالوں میں صدیوں تک قائم رہنے والا دنیا پہ ڈومیننٹ کلچر، دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط سویلائزیشن کے طور پہ اسلام جو ہے وہ کھڑا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں کہ کس طرح آپ نے شروع کیا اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کام آپ سے لیا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔